خوش آمدید ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں فکر آخرت کے موضوع پر۔ ہمارے درمیان تشریف فرما جناب صوفی عبداللطیف ہزاروی صاحب، اور ان سے ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ حضرت، جس طرح آپ نے فرمایا کہ فکر آخرت کے بارے میں کہ ہمارے صحابہ اکرام میں، ہمارے اولیاء اعظام میں، ہمارے مشائخ میں جو آخرت کی جو فکر تھی وہ آج کے دور میں نظر نہیں آتی، لیکن اس سے پہلے میں یہ آپ سے جانوں کہ قرآن و حدیث کے حوالے سے فکر آخرت کے بارے میں کیا ایسی باتیں بتائی گئی ہیں؟ جس طرح پہلے قرآن میں تو ہم نے ذکر کر دیا، اور حدیث کے بارے میں حدیث کیا کہتی ہیں اس کے بارے میں؟ جی زبیر بھائی، بات یہ ہے کہ بے شمار کئی احادیث ہیں، اتنا وقت احاطہ نہیں کر سکتا، میں اس میں صرف ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، اور یہ ایک ایسی جنرل حدیث ہے کہ جس کو ہر بندہ سمجھ سکتا ہے، بچے سے لے کر بڑا تک۔ اور وہ کیا ہے؟ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی۔ واہ واہ، کیا اتنا آسان جملہ۔ اے زمین میں ہل چلانے والے، اگر تو زمین میں گندم بوئے گا تو گندم نکلے گی، اگر مکئی ڈالے گا تو مکئی نکلے گی، اگر پھول ڈالے گا تو پھول نکلے گا، کانٹا ڈالے گا تو کانٹا نکلے گا، جو بو گے وہی جو بو گے وہی کاٹو گے۔ یہ وہ جملہ ہے کہ جو ہر انسان کو ایک تصور دے رہا ہے کہ تو اپنا محاسبہ کر کہ تو نے جو کچھ کیا ہے یہی سب کچھ تو نے آخرت میں پانا ہے۔ واہ واہ، کوئی چیز اس سے الگ نہیں ہوگی جو تو ادھر کرے گا۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اسی میں ایک جملہ میں ایسا عرض کر دوں کہ یہ سب کچھ اللہ کی رحمت سے ہوگا۔ بندہ کبھی یہ سمجھے جی میں نے 10 حج کیے ہوئے ہیں، میں نے 70 حج کیے ہوئے ہیں، ہاں جی میں اتنا جو ہے اپنی عبادات اور ریاضت پہ بھروسہ نہیں، روزے رکھیں، یہ کیا وہ کیا ہے، ہاں لہٰذا میرا تو حق بنتا ہے کہ جنت میری ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ حدیث شریف میں حضور پر نور سرور عالم نے فرمایا کہ اللہ رب کریم قیامت کے دن ایک شخص سے جس نے 400 سال عبادت کی ہوگی، رات کو قیام، دن کو روزہ، جہاد، فرمائے گا بندے کس بات پہ بخشوں؟ وہ یہی جملہ کہے گا، یا اللہ یہ میرا حق ہے، میں نے اتنی عبادت کی۔ تو رب کریم فرمائیں گے ٹھیک ہے، اس کو اٹھا کر کے جنگل میں پھینکو۔ جنگل میں پھینکا جائے گا، اسے شدید پیاس لگے گی، جب پیاس لگے گی تو پیاس سے جان بلب ہوگا، تو اس وقت ایک فرشتہ پانی کا پیالہ لے کے آ جائے گا اور کہے گا جی پانی لے لو، کہا دو مجھے پانی۔ تو فرشتہ کہے گا ایسے تو نہیں دوں گا، اس کے بدلے میں یہاں تو قیمت ہے، ہر چیز قیمت ہے۔ تو پہلے نمازیں، ایک گھونٹ پہ نمازیں گئیں، دوسری گھونٹ پہ روزے گئے، پیاس بڑھتی گئی، پھر حج گئے، پھر زکاتیں گئیں، پھر خیراتیں گئیں، آخری جب پیاس اور شدت میں کر گئی، تھوڑا سا پانی تھا، کہا یہ بھی دے دے، اور جو کچھ میں نے لیا سب لے لے۔ پانی پی لیا۔ پانی پینے کے بعد رب نے فرمایا میرے فرشتوں، میرے بندے سے پوچھو نا کہ تو جو جس 400 سالہ عبادت پہ فخر کر رہا تھا وہ کہاں گئی؟ اب بتا تجھے کس بات پہ بخشوں؟ عبادت تو رہی نہیں۔ تو فوراً سجدے میں گرے گا، مولا اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے۔ وہی بات ہوئی نا کہ اپنی رحمت سے بخش، الہاکم التکاثر، حتی زرتم المقابر، وہ جو نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ زندگی کہاں گزاری، دولت کہاں گزاری، صحت دی تھی وہ تم نے کہاں جو ہے اپنی عمر اور اپنی صحت کو کہاں خرچ کیا؟ وہ نعمت جس طرح کہ پانی کی نعمت پر تمام عبادات چلی گئیں۔ تو یہ ہے کہ یہ تصور کوئی کبھی نہ کرے جی بس میں عبادت کر رہا ہوں تو میں سب سے بچا ہوں، نہیں، کچھ بھی ہے بخشش مغفرت اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کے فضل سے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ اپنے بندوں پہ بڑا مہربان ہے، کسی کی ہوئی کمائی کو ضائع نہیں کرتا۔ اگر ماں اپنے بچے کی بات کو ضائع نہیں کر سکتی تو اللہ تعالیٰ کہاں ضائع کرے؟ بڑی محبت کرتے ہیں اپنے بندوں سے، لیکن یہ تصور کبھی نہیں۔ بعض لوگ اس پہ تکبر کر جاتے ہیں کہ جی میں تو بڑا نمازی ہوں، یاد رکھیے جو ہی تکبر کیا سب کچھ کیا، اللہ اکبر، سب کچھ کیا۔ اور پتہ ہے تکبر کا تو یہاں تک ہے کہ متکبر اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، جب تک اونٹ سوئی کے سوراخ سے نہ گزر جائے وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اب آپ بتائیے کہ موجودہ دور کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو ہر شخص تکبر کا شکار ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے اتنے لوگوں کو کھانا کھلایا، اور بھائی تو کون ہے کھانا کھلایا؟ وہ تو رب کھلانے والا۔ اگر میں یہاں پر یہ بات کروں گا کہ جو اہل علم حضرات ہیں ان کو اپنے علم پہ تکبر ہے، بے شک علم پہ غرور کرتے ہیں، علم پہ غرور ہے، اور یہ سب سے بڑا خطرناک غرور ہے، جبکہ وہ جانتے ہیں اس چیز کو کہ تکبر و غرور جو ہے کہ یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ شیطان نے تکبر کیا تھا تو علم بھی تو کیا تھا، علم کے اوپر تکبر کیا تھا۔ تو آج ہم اپنے چاروں طرف جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو بس یہ جی دیکھیے ایک ہی تصور ہے،
علم ہے تو اللہ کی طرف سے، عقل ہے تو اللہ کی طرف سے، صحت ہے تو اللہ کی طرف سے، دین ہے تو اللہ کی طرف سے، دنیا ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، عزت ہے تو اللہ کی طرف سے ہے۔ جس دن بندے کا یہ گمان ہو گیا، یہ نظریہ بن گیا، اس نظریے کے رنگ میں رنگ گیا، آپ یقین جانیے اس کا اٹھنا بھی عبادت، اس کا بیٹھنا عبادت، اس کا سونا عبادت، اس کو آفس میں جانا کام کرنا عبادت، عبادت تو ہے ہی عبادت۔ یہاں تک کہ اگر کسی سے مسکرا کے بات کرے گا، قول معروف صدقۃ، وہ بھی عبادت۔ یہاں تک کہ کسی کے لیے اپنے دل میں تڑپ رکھے گا کہ اللہ تو نے مجھے دیا تو اس کو بھی دے دے نہیں سکتا، لیکن اس کے لیے دعا کرے گا، وہ بھی سخاوت، اللہ اس سخاوت پر بھی اللہ اس سے خوش ہے۔ تو اللہ کی طرف سے یہی نظریہ، یہی تصور ہے کہ بندے تو کسی شے میں تکبر نہ کرتے رہا، کچھ نہیں، جو کچھ ہے اللہ کا ہے، بس یہ کہہ دے کہ مجھے مالک نے دیا، میرے پاس امانت ہے، اور اس میں کبھی تکبر نہ کرنا، غرور نہ کرنا، اور جس سے جتنا ہو سکے جو تیرے پاس ہے وہ دوسرے کو دے۔ تو رب فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، اللہ اس کو دگنے کا دگنا اور بہت زیادہ دگنا کر دے۔ تو یہ قرض صرف پیسے سے نہیں ہے، یہ قرض علم کا بھی ہے، یہ قرض عقل کا بھی ہے، یہ قرض محبت کا بھی ہے، آپ نے محبت کرنی ہے، ہاں جی، استاد سے، شیخ سے، عالم سے، پڑوسی سے، ہاں جی، ماں باپ سے، بھائیوں سے، یہ سب چیزیں اس میں آتی ہیں، ہر ایک شے۔ لیکن آپ نے کہنا کیا ہے کہ کر تو میں بندے تیرے ساتھ رہا ہوں، لیکن یہ قرض رب کے لیے، کیونکہ تجھ سے مجھے کوئی معاوضہ نہیں چاہیے، دیا ہے تو صرف اللہ کے لیے دیا۔ اللہ فرماتا ہے اگر بندہ واپس کرے گا تو وہ بندگی سے کرے گا، اور سن میں خالق کائنات ہوں، میں مالک کائنات ہوں، جب میں واپس کروں گا تو پھر جو مجھے کسی میرے مجبور کو دیا، کسی میری مجبور کی مدد کی، کسی کے ساتھ تعاون کیا، تو یہ نہ سمجھ کہ تو نے اس کو دیا، تو نے مجھے دیا، تیرا یہ بدلہ میں دوں گا، اور یہ اتنا دوں گا کہ تیری سوچ بھی نہیں ہوگی، جتنی بندے کی نیت اس کے مطابق اللہ اس کو اجر دے گا۔ کسی کو 1 کے بدلے 10، کسی کو 1 کے بدلے 70، کسی کو 1 کے بدلے 700، اور کچھ تو وہ ہیں کہ اضعافا کثیرا، وہاں گنتی نہیں۔ کیا کہنے، رب جانے بندہ جانے، کیا کہنے۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ، آپ نے بڑی تفصیلی گفتگو فرمائی، اور یوم آخرت کے بارے میں، فکر آخرت کے بارے میں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، آمین۔ بہت شکریہ۔ واقعی ابھی بہت دیر سے یاد آیا، کسی کے رونے کی آواز آئی، رات کو نکلے تو کسی کے رونے کی آواز آئی، آواز آئی تو گئے دیکھا تو ایک بچہ سجدے میں سر رکھ کے رو رہا ہے۔ فرمایا بیٹا تجھے کیا تکلیف ہے، کیا گھر سے گم ہو گیا ہے، راستہ بھول گیا ہے، ماں باپ بچھڑ گئے؟ اس نے کہا نہیں بزرگو ایسا کچھ نہیں ہوا۔ فرمایا کیا بات ہے، تو رو کیوں رہا ہے؟ رو کیوں رہا ہے؟ کہنے لگا آج جب میری ماں آگ جلا رہی تھی، چولہا جلا رہی تھی روٹیاں پکانے کے لیے، تو اس نے بڑی بڑی لکڑیاں رکھیں، تو ان کو آگ نے ان لکڑیوں نے آگ کو نہیں پکڑا۔ میری ماں نے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں رکھ کر کے ان کو پہلے آگ دکھائی، اور پھر بڑی لکڑیوں نے بڑی لکڑیوں نے آگ کو پکڑا۔ تو میں نے سوچا کہ اگر کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بڑے بڑے نمرود، فرعون، ان کو اگر جہنم میں ڈالے، اب بچے کی سوچ ہے نا، بچے کی سوچ ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، لیکن ان کو جہنم میں ڈالے اور ان کو جہنم نہ جلائے، تو کہیں اللہ میرے جیسے بچوں کو اٹھا کے ڈال کے جہنم کو جلا دے۔ بچے کی اپنی سوچ تھی، لیکن ایک سوچ دے دی، رنگ دے دیا کہ آپ اس فکر کرو، آپ غور کرو کہ ہمیں آخرت کی فکر کرنا۔ قرآن کی وہ آیت ہے نا کہ جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ ہاں، پہلے پارے کے اندر ہے کہ جہنم جو ہے اس کا الناس والحجارہ اعدت للکافرین، ہے نا، کہ لوگ اور پتھر اس کا ایندھن ہے، انسان اور پتھر اس کے ایندھن ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ جو آخرت کا جو عذاب ہے، جو قبر کا عذاب ہے، جو جہنم کا عذاب ہے، وہ تو اب بیان ہی نہیں کیا، بہت سخت ترین عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا اور آخرت میں دونوں میں کامیابیاں، کامرانیاں عطا فرمائے، اور یہ جو رمضان کی برکتیں، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب صوفی عبداللطیف ہزاروی صاحب، میں آپ کا ممنون و مشکور ہوں، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ جزاک اللہ، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم نے یوم آخرت پر بات کی کہ آخرت کیا ہے، اس کی فکر، اس کا تصور کیا ہونا چاہیے، اس پر ہم نے کوشش کی بات کرنے کی۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی تھے، اور جب آپ کا وصال ہوا تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی جلدی سے اپنے حجرے سے جلدی سے حضرت سعد بن معاذ کے گھر تشریف لے گئے، اور اس خدشے سے گئے
کہ ایسا نہ ہو کہ حضرت سعد کو فرشتے غسل دے دیں اور ہم رہ جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ان کے گھر پہنچے تو میت اکیلے رکھی ہوئی تھی، اس کے پاس کوئی نہیں تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جس طرح صفیں چیرتے ہیں صفیں چیرتے ہوئے داخل ہوئے اور ایک جگہ پر جا کر پاؤں سمیٹ کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ اس کمرے میں اتنے فرشتے ہیں کہ میرے بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں۔ اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں میں۔ یہ جو مقام ملا، یہ جو مرتبہ ملا، یہ کیسے حاصل ہو گیا؟ وہ بھی تو انسان تھے، وہ بھی یہی مخلوق تھے۔ فرشتے جن کو غسل دینے کے لیے آ جائیں، فرشتے جس کی میت کے قریب جمع ہو جائیں، وہ بھی تو کچھ لوگ تھے۔ یہ مقام کیسے ملا؟ یہ رسول کی اطاعت میں ملا۔ علامہ نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اللہ کی اور اس کے نبی کی اطاعت کرنی ہے، اللہ اس کے نبی کی فکر کرنی ہے۔ جب ہم اس کی فکر میں لگ جائیں گے تو ہمیں اس دنیا میں بھی کامیابی ہے اور اخروی زندگی میں بھی کامیابی ہے۔ پھر ہمیں اللہ تعالیٰ ان نعمتوں سے سرفراز فرمائے گا جو اس نے جن کا وعدہ کر رکھا ہے، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ پکا ہے، اس نے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا کرے گا۔ اپنے میزبان زبیر الوی کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔